اللہ پاک جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت شخص ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ پریشانی تو انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ جس آدمی نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا اور صبر کیا وہ جیت گیا، اور جس نے دکھوں کو اپنے سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ 100 میل دور بیٹھے لوگوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں، اور لوگ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ پاس بیٹھے لوگوں کی پریشانی نہ دکھتی ہے نہ محسوس ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کو خیال آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ جائیں اور سوال کا جواب نہ دے سکیں، اور وہ ایسا بندہ ڈھونڈنے لگے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کر سکے، اور کافی عرصے تک ڈھونڈتے رہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ ایک اپنے یہودی عالم کے پاس گئے جو 60 سالوں سے غار کے اندر رہ رہا تھا۔ وہ شخص کمزور اور بہت بوڑھا تھا۔ اس کی ریاضت اتنی تھی کہ وہ غیب چیزوں کو بھی دیکھ لیتا تھا۔ وہ یہودی لوگ اس کو کوفہ لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہودی عالم کو باہر تیار کر کے مسجد کے اندر لے گئے۔ وہ جب مسجد میں داخل ہوا تو سامنے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر کے اوپر تشریف فرما تھے۔ وہ یہودی عالم بولا، اے علی، مجھے علم ہے تم لوگوں سے بہت سوالات کرتے ہو، مجھ سے بھی سوال کرو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تم ہی اکیلے جواب دو گے یا جو تمہیں یہاں لے کر آئے ہیں وہ بھی جواب دیں گے؟ وہ یہودی عالم بولا، اے علی، آپ میرا مقابلہ کریں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے سوال کریں، جواب دیتا ہوں۔ مسجد میں جو لوگ موجود تھے وہ عرض کرنے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوال کریں۔ اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ یہودی عالم کھڑا تھا۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنی مٹھی اس یہودی عالم کے آگے کر دی اور بولے، بتاؤ اس مٹھی کے اندر کیا ہے؟ وہ یہودی عالم آنکھیں بند کر کے غیب کے علم سے آسمانوں کی طرف جھانکنے لگا، اور آنکھیں کھولی تو بولا، کوہ ابو قبیس میں ایک فاختہ ہے جس نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہے۔ مسجد میں موجود تمام لوگ اور صحابہ کرام کی نظریں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جمی تھی کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مٹھی جب کھولی تو اس میں فاختہ کا انڈا موجود تھا۔ تو یہودی لوگ اپنے عالم کی تعریف کرنے لگے اور بولے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے سوال۔ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر سے نیچے تشریف لائے اور بولے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انڈے کو یہودی عالم کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا کہ لے اسے وہیں رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اٹھایا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جھک گیا اور بولا، جو میں نے کہا وہ تو عالم کرتے ہیں، اور جو آپ نے کیا وہ تو خالق کرتے ہیں۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو شرمندگی سے جانے لگا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر اب تو یہاں آ گیا ہے تو کچھ مجھے بھی بتا کر جا۔ وہ سر جھکا کر سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، حضور حکم کیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ جو تم غیب کی خبریں بتاتے ہو یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہودی بولا، میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں ریاضت کی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، تم نے اپنا نفس مارا؟ وہ بولا، جی مارا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کام کرتے ہو نفس مارنے کے لیے؟ یہودی بولا، جس کام کے لیے مجھے میرا نفس کہتا ہے وہ کام نہیں کرتا ہوں، اور جس کے لیے روکتا ہے وہ میں ضرور کرتا ہوں۔
کلمے کے بغیر میں ریاضت کے اس مقام پر ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہونے لگا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بولے، اچھا جو تیرا نفس کہے گا وہ تو نہیں کرے گا؟ وہ بولا، جی بالکل نہیں کروں گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مسلمان ہونے کے لیے تیرا نفس کیا کہتا ہے؟ وہ بولا، میرا نفس کہتا ہے کہ مسلمان نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پھر تو تم مسلمان ہو، کیونکہ تیرا کہنا ہے جس سے نفس تمہیں روکتا ہے تو کرتا ہے۔ یہودی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور بولا، آپ نفس سے کیسے واقف ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور بولے، میں نفس سے واقف ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 باتیں۔ نمبر 1، خدا تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی انسان سے کوئی امید نہ رکھنا، کیونکہ اس ذات کے علاوہ کوئی بھی تمہاری امیدوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کے علاوہ کسی بھی چیز سے ہرگز نہ ڈرنا، کیونکہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ہر ٹائم گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، اور جو گناہ پیچھے ہوگے ان سے پکی توبہ کرو۔ نمبر 3، اگر تم سے کوئی ایسا سوال کیا جائے جس کا تمہیں علم نہ ہو تو بالکل نہ شرمانا کہ میں نہیں جانتا۔ بہت سے لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے اور تکے لگاتے ہیں۔ ایک جگہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اس بات کا اقرار کر لینا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، یہ بھی آدھا علم ہے۔ نمبر 4، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہر حال میں صبر کرنا۔ صبر ایمان کا حصہ ہے، انسان کے لیے بہترین چیز ہے۔ صبر کا ایمان کے ساتھ ایسا تعلق ہے جیسا کہ بدن کا سر سے ہے، اس لیے صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے مت چھوڑنا۔ یہ زندگی ایک کھیل کی طرح ہے، اس کو جیتو گے تو کامیابی ہے، اور اگر ہارو گے تو سمجھدار بنو گے۔ لیکن کامیابی سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا بہت ضروری ہے۔ اگر تم خانہ کعبہ کا طواف 80 سال تک کرو اور اس کی نیکیاں اپنے والدین کو ہدیہ کرو، تب بھی تم آنسو کا وہ قطرہ جو تمہاری بدسلوکی کی وجہ سے تمہارے ماں باپ کی آنکھ سے گرا تھا، اس کا بوجھ ہلکا نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کوئی شخص بھوک مٹانے کے لیے روٹی چوری کرتا ہے تو چور کو سزا دینے کی بجائے اس کا ہاتھ کاٹنے کی بجائے وقت کے بادشاہ کے ہاتھ کاٹے جائیں۔